بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 1 جنوری سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 534 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب، ایک مکان بنانے اور اس کے لیے زمین خریدنے میں ایک شخص کی بیوی نے اپنی ایک کثیر رقم تقریباً کل خرچے کا 40% لگائی اور خاوند کے حوالے کیا۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس شخص کی وفات کی صورت میں ترکہ کی تقسیم میں کیا صورت ہوگی؟ اس عورت کو جو اپنی جمع پونجی وراثت وغیرہ میں لگا دی ہے، تو کیا صرف جو حصہ ہے بیوی کا اتنا ہی ملے گا یا اور کچھ زیادہ ملے گا؟ اصل میں دیکھیے، یہ مسئلہ بڑا ہمارے یہاں کھڑا ہوتا ہے۔ جس وقت لوگ لگاتے ہیں اس وقت اس سلسلے میں کوئی مسئلہ اپنا صاف نہیں کرتے، اس لیے آگے چل کر کے یہ الجھنیں پیش آتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر لڑکے جو ہیں اور والدہ چونکہ سب انہی کے پاس آنا ہے، تو اگر اس سلسلے میں یہی سمجھیں کہ گویا بیوی نے اپنے شوہر کو یہ ہبہ کر دیا تھا، اب جو شوہر کا مال ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بیوی کو شوہر کے مال میں سے اتنا ہی ملے گا جتنا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس نے ہبہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر کے بنا رہے ہیں اور دونوں کا اس میں حصہ ہوگا، حالانکہ یہ چیز پہلے واضح ہونی چاہیے، یہ چیز پہلے واضح ہونی چاہیے۔ تو اب ایسی صورت میں ظاہر بات ہے جو 40% ہے وہ پہلے اس میں جو والدہ کا ہے وہ اس کا حصہ ہو جائے گا، اور باقی میں ہو لڑکے اپنا اور اس کی والدہ تقسیم کریں گی، اور جب والدہ کا انتقال ہوگا تو یہ حصہ بچوں میں اس کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ چیز ایک مشکل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیت جو شروع میں رہتی ہے وہ اپن مشارکہ کی نہیں رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے بھائی میرا مال آپ کا مال ہے، لے لیجیے، آپ بنا لیجیے، لے لیجیے، آپ بنا لیجیے۔ تو اگر پورے کو میراث میں تقسیم کر دیا جائے، بچے بھی ان کے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، واللہ عالم۔ ورنہ جو ہے اس کو بلایا جائے، سامنے رکھا جائے کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ اس وقت آپ کی نیت تھی کہ ہم ہبہ کر دیں، یہ کہ ہم سب ہمارا ہے، جو ہمارا ہے وہ آپ کا ہے، چلیے ہم اپنا مل کر کے گھر بنا لے رہے ہیں، تو اس صورت میں مسئلہ حل ہوگا۔ دونوں بھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر چلیے ہم سب مل کر گھر بنا لے رہے ہیں، آپ کا ہمارا ایک ہی ہے، لیکن عورت کا ایک گوشے میں یہ نیت بھی رہتی ہے کہ یعنی میں زیادہ حقدار ہوں اس کا۔ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں فیصلہ عورت ہی کی بات پر ہوگا، اس سے پوچھا جائے، وہ ایمانداری سے بتلا دے اپنا، یہ ہماری یہ نیت تھی۔ نہیں، ایسی اگر نیت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی اس میں آپ کہیں غلبہ اس کی نیت ہے، گویا وہ ہبہ کر رہی ہے، غلبہ اس نیت کا ہے، ظاہر بات ہے پھر وہ شوہر کا ہوگا پورا کا پورا مال۔ نہیں، غلبہ کیسے رہے گا؟ مثال کے طور پر عورت کا اسی وقت بھی یہ نیت رہتی ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو ہم ہمارا حصہ لے لیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگر یہ نیت کیا کہنے رہتی ہے، اتنے میں اس سے پوچھا جائے۔ نہیں خیر، وہ تو پوچھیں گے یا ہم سے دور کی بات ہے، لیکن نہیں تو فیصلہ اسی پر ہوگا نا۔ نہیں یہاں فیصلہ نہیں، لیکن اگر کوئی وہ صاف یہ بتلا دے کہ اس کی نیت کیا تھی، اصل چیز یہ ہے، اس بنیاد پہ تقسیم ہو جائے گا۔ جی جی۔ اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتے کو زمین پر مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو تینوں فرشتے جو ہے نا یعنی مٹی لانے لگے۔ اسرائیلیات میں سے ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے زمین کو چوں چرا کرنے کا اختیار نہیں ہے، ائتیا طوعا او کرہا۔ جی جی، اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ فجر نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد پہنے گئے موزے مغرب نماز کے بعد نکال لے جائیں تو کیا عشاء کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا جبکہ مغرب میں کیا وضو باقی ہے؟ جی ہاں، میرا دل اسی پر مطمئن ہے کہ نیا وضو کیا جائے گا، اور جمہور کبیر علماء کی یہی رائے ہے، بلکہ شیخ ابن باز نے تو جہاں تک اگر مجھے یاد آ رہا انہوں نے لکھا ہے کہ یہی رائے سب کی ہے، الا من شذ من التابعین، الا ایک تابعین میں سے جو لوگ صرف شاذ کی طرف گئے ہیں، گویا اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن بعد میں ہے کہ ظاہریہ کا، امام ابن تیمیہ کا اور یہاں شیخ ابن عثیمین کا مسئلہ یہی ہے کہ وضو اس کا باقی رہے گا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے مسح جو ہے ایک عارضی چیز ہے، جس چیز پر مسح ہے جب وہ چیز باقی ہی نہیں رہ گئی تو اب اس کا وضو کیسے باقی رہ جائے گا؟ اور خود وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ابھی اتار دیا، جب کہتے ہیں کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں وضو ہے تو دوبارہ پہن لے، اس کو دوبارہ پہن لے، تو طہارت ہی میں تو پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے، تب کیا مطلب اس کو مسح کرے گا؟ وہ لوگ کہتے ہیں مسح نہیں کرے گا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسح نہیں کرے گا، اس لیے کہتے ہیں کامل طہارت پر نہیں پہنا تھا، حالانکہ جب اس کی وضو نماز پڑھ سکتا ہے تو ناقص طہارت سے نماز پڑھ رہا ہے وہ، ہے کہ نہیں؟
اس لیے رہجے بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ وضو دوبارہ کرے. جی اسی میں شیخ اگر مثال کے طور پر کبھی بارش کے موسم میں سے دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے موزے مکمل طور پر گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا حکم بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, اسی موزے نماز پڑھ لے, اور اگر نکالتا ہے تو اس کو وضو کرنا ہوگا. بھلے سے اس کے پیر پورے کچے ہو چکے ہوں, بھلے سے کچے ہو چکے ہیں, اللہ ایک اس کی نیت ہو کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, اور دوسرے اعضاء خوش نہیں ہوئے ہیں ابھی. اس لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ وضو میں موالات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بار مسا کا چکا آپ گیلے ہو گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہے. مگر گیلے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹے, گیلے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وارثین میں والدین, 2 بھائی, 1 بہن, خاوند, اور 1 بیٹی اور 1 بیٹا. دیکھیے, اگر والد اور بیٹا ان میں سے کوئی موجود ہے تو بھائی بہن کا حصہ نہیں لگے گا اس میں, وہ تو خارج ہو گئے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ اب بیوی ہے تو گویا اس کو شوہر ہے, عورت میت عورت ہے, ہاں میت عورت, اس کا شوہر ہے. جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا چوتھائی حصہ متعین ہے. چھٹا حصہ کس کا ہے؟ والد کا ہے. چھٹا والدہ کا ہے. چوتھائی کتنا ہے؟ جو ہے شوہر کا ہے, اور باقی للذکر مثل حظ الانثیین, آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت جو ہے وہ تقریباً جا کر کے 24 سے ہوگی. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک سورت کو مقرر بار بار پڑھا جائے تو کیا ہر بار بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا ایک ہی مرتبہ بسم اللہ کافی ہوگا؟ جیسے کہ سورۃ الاخلاص اگر کوئی بار بار پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے, اس کو سمجھنے کے لیے یہاں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک سورت کا بار بار پڑھنا, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے ہر بار جب پڑھی جائے تو اس پر کیا کرنا؟ بسم اللہ پڑھنا. تو ایک اسی سورت کو ایک سے زائد بار پڑھنا ایک ہی رکعت میں مقرر پڑھنا یہ جائز ہے, یہ سنت نہیں ہے, جائز ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ تہجد کی نماز میں بار بار قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا, تو آ کے اللہ کے رسول آپ کے سامنے ذکر کیا تو کہا تمہیں تعجب کیا ہے؟ یہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے, 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس کا مطلب جائز ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اگر یہ چیز مستحسن ہوتی تو آپ عمل کرتے کہ نہ کرتے, اور اہل علم کا بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اس کا مطلب ایک اصل یہ ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورت کو مقرر نہ کیا جائے, مقرر نہ پڑھا جائے. لیکن اگر کوئی کسی سورت کو پسند کرتا ہے, اچھی لگتی ہے, کوئی مقصد اس کا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے, اور جب بھی پڑھے گا اس کو بسم اللہ کہنا ہوگا. جب بھی پڑھے گا اس کو بسم اللہ کہنا ہوگا. اسی طریقے سونے سے پہلے جب مثال کے طور پر قل هو اللہ احد قل هو اللہ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں 3 بار, بسم اللہ کہنا ہوگا. اس لیے کہ بسم اللہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن کا ایک حصہ ہے, قرآن کا ایک حصہ ہے. اسی لیے ہر سورت کے شروع میں چونکہ لکھا گیا ہے لہذا اس کو پڑھا جائے. اس کی وہ بھی دلیل ہے حضرت انس بن مالک کی جو روایت ہے کہ ہم لوگ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور مسکرانے لگے. ہم نے کہا اللہ کے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور خوشخبری دی ہے اور یہ سورت نازل ہوئی ہے میرے اوپر, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, ہے نا جی. تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ رکھنا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھا بھی, لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پڑھا بھی جائے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, سوال ایک شخص ظہر کی جماعت کے لیے مسجد پہنچا تو نماز شروع ہوئی تھی, پہلی صف یعنی مکمل ہو گئی تھی, پچھلی صف کا غالب گمان تھا کہ کوئی آ جائے گا لیکن اکیلے ہی وہ ٹھہر گئے, لیکن اتفاق ایسے ہوا کہ کوئی بھی شخص دوسری صف میں نہیں آیا. تو آخری میرے خیال سے 4تھی رکعت پہ انہوں نے سامنے سے ایک بندے کو پیچھے کھینچا اور نماز مکمل کی. یہ ان کا عمل کیسا ہے؟ تو پہلے ہی تو نہیں کھینچ لیا, پہلے تو غالب گمان تھا کہ کوئی پہلے سے, لیکن اکیلے صف بندی جائز نہیں ہے اللہ کہ مجبوری کی حالت ہو, اور جب مجبوری کی حالت تھی کوئی نہیں تھا تو اسے پورے کر لیتے اپنی نماز کو. اگر یہ مجبوری کی حالت تھی اور صف میں کہیں دائیں بائیں گنجائش نہیں تھی تو اب اگر انہوں نے اکیلے نماز پڑھ لی ہے تو یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے. بعض علماء شیخ بن باز وغیرہ کہتے ہیں نماز کو دہرائے گا, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ لا صلاۃ للمنفرد خلف الصف وحدہ, اگر کوئی آدمی اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہو, نماز اس کی کامل نہیں ہے, یہ اس صورت میں ہو کہ جبکہ پہلی صف میں جگہ موجود ہے, ورنہ فاتقوا اللہ ما استطعتم اس نے عمل کیا ہے, لہذا انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی, مکمل ہے انشاءاللہ.
جی اسی کے قریب کا سوال ایسے بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے لیکن کوئی بندہ کسی دوسری مسجد سے نماز پڑھ کر آ چکا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی نماز تو ہو چکی ہے، اب یہاں کوئی جنازہ ہو یا کوئی یہاں پر پروگرام ہو جس کی وجہ سے اس نماز کا وہ انتظار کر رہا ہے، تو اس صورت میں کیا وہ اپنی سنت اور نفل پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نماز میں شریک ہو جائے، بہتر یہی ہے کہ جو جماعت ہو رہی ہے اس میں شریک ہو جائے، الا ہے کہ آخری رکعت ہے اور 4 رکعت والی نماز ہے، پڑھنے لگے اب جنازہ اس کا نکل جانے کا خطرہ ہے تو الگ بات ہے، الگ بات ہے، الا یہ کہ جیسے ہمارے امام صاحب ہیں نماز کے بعد 2 منٹ کم سے کم جو ہے انتظار کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اس جماعت میں مسجد میں آئے، اگرچہ نماز پڑھ چکا ہے یہاں جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے آپ تشریف لے گئے تھے تو آپ فجر کی نماز پڑھا کر کے دیکھا تو 2 صاحب کنارے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا بھیجا، وہ لوگ جو ہے ذرا پریشان ہوئے، گھبرا کے کیوں بلائے ہیں، تاکہ اب آئے تو ان کے جو ہے خوف سے جو ہے بازو کانپ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم لوگ ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اے اللہ رسول ہم نے اپنے خیمے میں نماز پڑھ لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اگر نماز پڑھ لی ہے، آئے امام نماز پڑھا تو اس میں تم شریک ہو جاؤ، تو بہتر یہی ہے کیا کرے وہ نماز میں شریک ہو جائے، لیکن یہ اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے، اگر آ کر اپنی سنت پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر نماز جنازہ میں اگر کسی کی 2 یا 3 تکبیریں اگر چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو پوری کرے، اس کو پوری کرے، الا یہ کہ خطرہ ہو کہ ہماری ایک ہی ہم کو ملی ہے، اگر ہم اس کو پوری کرنے لگیں گے تو جنازہ اٹھ جائے گا، تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے، ورنہ وہ پہلی مل چکی سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے تو دوسری اللہ اکبر کہہ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر تیسری کر کے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعفو عنہ کہہ کے سلام پھیر دے، یعنی اختصار سے کام لے وہ جی۔ اور اگر یہ دیکھے کہ یہ کب، یعنی امام کے سلام بھیجنے کے بعد؟ جی ظاہر بات ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کرے گا، اور اگر زیادہ بات بھیڑ زیادہ نہیں ہے تو لوگ جو ہے انتظار بھی کر سکتے ہیں، اگر دیکھیں 1 آدھ 2 آدمی ہے نا تو لوگوں کو اپنی نماز کو اختصار کے ساتھ پوری کر لینی چاہیے جی۔ یعنی اگر کوئی 2 سلام پہ ہی سلام پھیر دے، نماز مکمل نہیں ہوئی، اہل علم کہتے ہیں 4 تکبیر جو ہے رکن ہے، اس لیے تم نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے وہ اپنی سلام پھیرے گا تاکہ وہ مکمل ہو جائے جی۔ جی بھلے سے اس میں دعا پڑھے یا نہ پڑھے، جی جی بڑا پڑھے، اور دعا جانتے کوئی ضروری لمبی ہی دعا پڑھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ بھی کہہ سکتا ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک شخص جو ہے اپنی سیلری اپنے والد کو مکمل طور پر نہیں بتاتا ہے، کچھ اپنی مجبوریاں اس کے اپنے اخراجات ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی سیلری آ جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ اس مہینے کی سیلری نہیں آئی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا حکم رکھتی ہیں؟ کیا جھوٹ میں آئے گی کیا نہیں آئے گی؟ اگر عرفاً یا معاملات آپس میں طے ہیں تو اس کو لیے چھپانا جائز نہیں ہے، سب پوری دینا واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ایک جھوٹ بولنا ظاہر بات ہے اس کا گناہ ہوگا جھوٹ بولنے، خاص طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیتا، تنخواہ مل بھی چکے وہ کہتا ہے مجھے تنخواہ نہیں ملی، ایسے وقت میں وہ توریہ سے کام لے، صاف سے کام لے، ہے نا، ٹھیک ہے فلاں جگہ ضرورت تھی وہاں خرچ ہو گیا ہے جی جی، بھلے سے یعنی والد کو پورا خرچہ دیتا ہو، اس کی ان کی ہر خواہش بھلے سے تو وہی، لیکن یہ دیکھیے بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں ان کا ایک ایسی سیٹنگ ہے کہ سارے لوگ کیا ہے مکمل یا کس کو دے رہے ہیں والد، اپنی طرف سے کچھ نہ بنائیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ بنانا ہے تو والد کو ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھیے میں اتنا دے رہا ہوں، اس والا جو ہے میرا اپنا حق ہے، ہم اس کو جو ہے اپنا کچھ جو ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کو ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا اوپر کا ایسا خرچ ہے جس کو ہمیں ضروری ہے میرے لیے جی، مگر ایسے بولتا ہے تو جھوٹ میں ہی شمار ہوگا، جھوٹ میں شمار ہوگا جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہوں اور قریب میں کوئی مسجد یعنی اگر ہے بھی تو بریلوی مسلک کی ہے، لہذا میں کبھی جاتا ہوں تو ان کے پیچھے نہیں بلکہ الگ سے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں یا کبھی دکان پر ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ میرا عمل کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ ان کے اندر ایسی بریلویت ہے، وہ شخص کی کھلے شرک کا مرتکب ہوتا ہے، دیکھیے بہت سا اوقات بعد امام ہوتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں، وہ صرف کسی مجبوری وجہ سے اپنا معاملات کر رہے ہیں، ورنہ ان کا عقیدہ وہ نہیں رہتا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جانتے ہیں کہ ہاں وہ یا علی یا غوث کے نعرے لگا رہا ہے اور یہ ہے تو ظاہر بات اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اپنے مسجد میں یا اپنے روم پر اکیلے پڑھ لیا کریں یا اپنی دکان پر جی، الا یہ کہ قریب میں کوئی اور مسجد ہے جس کا امام مشرک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا آپ کے لیے واجب ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کی آواز آپ کے پاس آتی ہو۔
جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک شخص جانتے ہوئے بھی دبئی وغیرہ سے لاٹری خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی بس تو یہاں لکھا ہے کہ علماء غلط کہتے ہیں، اس طریقے سے بھی انہوں نے بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جوا نہیں ہے، جوا ناجائز ہے، لاٹری جائز ہے اور میں اس سے دین کا کام کروں گا. سراسر جھوٹ بولتا ہے. کوئی چوری کرے اور کہے کہ میں اس سے دین کا کام کروں گا، لیکن نہیں ڈاکر ڈالے اور کہے میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور کوئی بھی عالم، میں نہیں سمجھتا کون سا عالم ہے جو عالم جسے کہتے ہیں جو لاٹری کو جائز کہے گا. لاٹری سراسر یہی جوا ہے، اس لیے کہ جوا یہی چیز ہے جس میں یعنی غانم غارم، یعنی اس کو مل بھی سکتا ہے نہیں مل سکتا، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جائیں، اور ظاہر بھی پائی جا رہی ہیں. بلکہ بسا اوقات اس میں تو سود کا بھی شائبہ ہو سکتا ہے. کیا ایک دے رہا ہے اس کے مقابلے میں کتنا لے رہا ہے؟ ابھی دعائیں بطور قرض کے دے رہا ہے اور اتنا لے رہا ہے، اتنا لے رہا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کوئی عالم اس کی اجازت دے گا. اور یہ کہ دینی معاملات میں خرچہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ اس کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا ہے. جی جی اگر اس کا کاروبار اگر وہ شروع کر دے اگر لے کے، پھر تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی ساری روزی حرام میں جائے گی. دیکھیے اگر کاروبار شروع کرتا ہے اور شروع کر چکا ہے تو جتنا تھا اس کو نکال کر کے جو ہے وہ، اور اگر نہیں معلوم تھا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف کے اوپر عمل کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا جتنا تھا اس کو نکال کر کے اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اس کو. لیکن یہ ہے کہ اس پر یہ اسے یقین تھا، مطمئن تھا کہ ہاں سارے لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں اور پھر شروع کر رہا ہے، ظاہر بات اس کا وہ کاروبار جو ہے وہ سارا کا سارا غلط ہے. جی جی لیکن اگر ابھی پتہ چل گیا ہے تو کچھ نہیں اس کے اوپر، توبہ کے ساتھ یہ توبہ استغفار کرے. جی پہلے سے پتہ تھا تب تو ظاہر بات ہے اس کو جتنا مال ہے اتنا نکالے گا. جی نہیں، پہلے سے پتہ تھا لیکن بسا اوقات آدمی متردد رہا کرتا ہے. ایک آدمی ہے کہ ہاں اس سے بالکل یقین ہے، چلو یہ مولویوں کی باتیں، اس سے کیا ہوتا ہے نا، ظاہر بات ہے تو اس کو جو ہے پورے کا پورا مال اپنا صدقہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. جی وہ مال کیا کرے گا؟ غریبوں میں تقسیم کر دے گا. ہاں اس کے لیے بہت سے مصارف ہیں. کسی سمجھدار جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں یہ ہیں ان کو دے دے کہ ہاں بھائی یہ مال ہے، اس کو آپ جیسے چاہیں خرچہ کریں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ ہم لوگ یہاں پر گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کسی کو پیسے اپنے دے دیتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ میں انڈیا میں مل جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہمارے لیے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے یعنی ہنڈی کی شکل بتا رہے ہیں. جی 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 ہنڈی یا بینک، ہاں وہ یہ تقریباً اگر یہ ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں بطور قرض دے رہے ہیں، اس کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ وہاں اس کو ادا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ہنڈی کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیے ہنڈی میں حرمت کی صرف ایک صورت ہے کہ قانون کی مخالفت ہے، قانون کی مخالفت ہے، باقی انشاءاللہ اس میں حرمت کی کوئی اور صورت نہیں ہے. واللہ اعلم. جی جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہم جب یعنی چولہا وغیرہ میں جب کام کرتے ہیں کچن میں، کبھی آگ ہاتھ وغیرہ جل جاتا ہے تو دعا پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار، تو کیا اس طریقے کا مستقل طور پر دعا پڑھنا یہ کیا صحیح ہوگا یا بدعت میں آئے گا؟ اگر جو ہے سنت اس کو آدمی نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ ایک طرف سے مستحسن ہوگا. کیا ہے وجعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، تذکرہ کی تفسیر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آگ کو دیکھ کر کے انسان جہنم کی آگ کو یاد کر رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی کنٹینیو پابندی کوئی حرج نہیں، بس اس کو سنت نہیں سمجھے. سنت نہ سمجھے. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ہماری ساس نے تقریباً 22 سال پہلے ایک لڑکے کو گود لیا اور ظاہر سی بات ہے حالت یہ ہوئی کہ یعنی آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور پاسپورٹ بھی، حتیٰ کہ وہ سعودی بھی آ گیا ہے، باپ کا نام یعنی ان کے جو سسر تھے ان کا نام استعمال ہوتا گیا ہے. لیکن اب جب پتہ چلا ہے اور شادی بھی ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کے حقیقی باپ کا اگر نام لکھتے ہیں تو سارے ڈاکومنٹس بدلنے پڑیں گے، تو ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی دیکھیے ظاہر بات میں جہاں تک سمجھتا ہوں سارے ڈاکومنٹ بدلنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. آج سے 10-20 سال پہلے شاید کچھ آسان رہا ہو، لیکن اب جو ہے خاص طور پاسپورٹ اور سرٹیفکیٹ مشکل کام ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے، ہر ایک کو پاس پڑوس اور دوسروں کو معلوم ہونا چاہیے، بچے کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ عام لوگوں میں یہ ظاہر بھی کرے کہ ہاں بھائی میں کس کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور صرف کاغذات کا حد تک ہے تو انشاءاللہ وہ معفو عنہ میں ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. شادی کے لیے جو ہے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے جائز تھا، نکاح پڑھنے کے لیے ناجائز ہو جائے گا اس کا نام، ہے نا، باپ کے علاوہ کسی دوسرے نام سے ہے تو نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، ایک اہل حدیث کے عالم صاحب نے ایک فتویٰ دیا کہ عورتوں کا مسجد میں جا کر درس دینا یہ بدعت ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہاں بھائی اس کو جو ہے عورتوں کے لیے اب ایک عادت بنا لی جائے کہ ان کا جب پروگرام ہوتا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، حاجت ہے یا نہیں ہے، جس طریقے سے مردوں کے جلسوں کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے ایسے ان کا بھی اہتمام کیا جائے. ظاہر بات یہ چیز غلط ہے، اور یہ بدعت اس معنی میں نہیں ہے کہ جو بدعت یعنی عبادات کا مسئلہ ہے، یہ بدعت یعنی ایک ایسی چیز ہے جس سے فتنے کے دروازے کھل سکتے ہیں. اور اگر جو ہے صورتحال یہ نہیں ہے، اگر جانتے ہیں جس طریقے سے آج بڑے شہروں کا معاملہ ہے، گھروں میں اتنی جگہ نہیں رہتی ہے نا، ہال بک کرانا کا ایک مسئلہ بھی ہو کر سکتا ہے. تو اب اگر پاس پڑوس کی کسی مسجد میں عورتیں، خاص طور پر دوسرا منزلہ ہے، تیسرا منزلہ، جیسا کہ آج کل اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہاں اگر وہ جمع ہوتی ہیں تو اگر 2-3 شرطیں پائی جائیں تو جائز ہوگی. مثال تو ان کی آواز باہر نہ آئے، ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مردوں کو مسجد میں آنے جانے سے پریشانی نہ لاحق ہو. اب اوپر ہیں، باقی نیچے مرد آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں عورتیں جو آنے جانے والی ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ حیض اور نفاس کی حالت میں وہ آئیں، ہے نا. یہ 3 شرطیں اگر نہیں ہیں، پائی جا رہی ہیں، یعنی یہ چیزیں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. شیخ بن باز کا فتویٰ ایسا ہی ہے. اور ہم نے ایک جگہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا کوئی قول سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یعنی ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تو اب جو ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ مخرج بنا دیا ہے کہ یعنی گھروں میں گنجائش نہیں تو یہاں نماز تم پڑھ لو. تو کہنے کا مطلب کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ عام حالات سے متعلق ہے، جہاں مردوں کے آنے جانے پریشانی ہو، اور ایک بغیر ضرورت کے اور بغیر حاجت کے بھی عورتوں کے لیے جلسے، جس طریقے سے بسا ہوگا تھا شور شرابہ، اور جس طریقے سے مردوں کے جلسہ کا اعلان وغیرہ ایسا اس کی وجہ ہوتا ہے نا، باہر آواز آ رہی، اس وجہ سے. لیکن صرف اگر ایسے ہو میں نہیں سمجھتا کہ علامہ البانی بھی اس کو ناجائز کہیں گے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ کیا 40 دن میں قرآن ختم کرنا واجب ہے؟ اگر نہ کریں گے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ نہیں، واجب نہیں ہے، مستحسن ہے. اس سے کم، اس سے زیادہ دنوں تک قرآن مجید کو چھوڑے رہنا یہ بہتر نہیں ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ کی آپ بھی کتاب کا جو دورہ ہوا تو آپ جانتے ہیں، التلخیص لوجوہ التخلیص، اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 40 دن میں کم سے کم آپ کو قرآن ختم کرنا چاہیے. اور ان لوگوں کا استدلال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ قرآن کو کتنے دن میں پڑھو؟ 40 میں پڑھو. انہوں نے کہا میں اور چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ 10 میں پڑھو، 1 مہینے پڑھو، یعنی اس طریقے سے. تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو کم سے کم یہ ضرور چاہیے کہ وہ 40 دن میں قرآن ختم کر لے، لیکن واجب کوئی نہیں کہتا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے صبح و شام کے اذکار میں کون سے اذکار ضعیف ہیں؟ اب واللہ اعلم بہت سے اذکار ضعیف ہیں. اب اللہم امسا بی ما اصبح بی من نعمہ، یہ ہے اس طریقے سے. اور بہت سے اذکار ذکر کیے جاتے ہیں، وہ اذکار جو سنن ترمذی میں ہے کہ آپ اس میں سبوح قدوس یا سبحان ملک القدوس وغیرہ کا ذکر ہے، یہ ضعیف ہے. لیکن یہ اگر فہرست بہت بتایا جاتا ہے کون صحیح اور کون ضعیف ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا بیری کے پتوں سے واقعتاً نظر بد کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کچھ قرآن میں موجود ہے. البتہ علماء کے تجربے یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، واللہ اعلم. ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تجربے سے یہ بات ثابت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کریں اس میں. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم کیا ایسی دعا کرنا جائز ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے بہتر کر دے؟ بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ مل رہی ہے، اگر بہتر نہیں ہے تو اسے بہتر بنا دے. میرے حق میں جو ہے اس چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ تو مفید بنا دے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی ویسے میں سوال کا جو اصلی مقصد ہے میں سمجھ نہیں سکا کہ آخر کس موضوع کس چیز کے بارے میں ہے. کسی بھی تعلق سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اب ایک مجبوری میں شوہر جو ہے نا پسند نہیں ہے، گھر خرید رہے ہیں تو پتہ چلا کہ پسند نہیں ہے. دیکھیے یہ تو اچھی ہے، اور اس کے لیے صلاۃ استخارہ کا اہتمام کیا جائے. صلاۃ استخارہ یہ ایک چیز ہے، خرید رہے ہیں اس کے بارے میں وعدے نہیں کیا ہونا، اے اللہ تبارک تعالیٰ تو ہی جو ہے اس میں خیر رکھنے والا ہے. صلاۃ استخارہ میں یہی چیز بات کہی گئی ہے نا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جو ہے اس میں خیر ہے تمہارے لیے اس کو آسان کر دے. جی نہیں ایسی دعا اس وقت آتی ہے سامنے، جیسے مثال کے طور پر سارے لوگ ایک چیز کو برا کہتے ہیں، لیکن حالات کے چلتے یا اس کے پسند یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے اسی کی طرف اس کا دل راغب ہو جاتا ہے،
پھر دیکھیے یہ چیز غلط ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ اپنے دل کو اطمینان دے رہا کہ ہم نے اللہ دعا کیا میرے لیے اچھا ہو جائے گا، یہ بات تو صحیح ہے نہیں. اللہ کی کوئی مجبوری کی صورت ہے انسان کے لیے، صرف اپنی پسند کا معاملہ نہیں ہے. مجبوری کی صورت ہے اللہ تعالیٰ میں مجبور ہوں تو میرے لیے اس میں خیر کرو، یہ الگ مسئلہ ہے. پسند مجبوری میں سارے لوگ اگر غلط بھی بولیں یا 50-50 معاملہ رہے تب بھی نہیں، 50-50 کا معاملہ نہیں، چھوڑ دے اس کو. 50-50 کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا وہی تو کر. یہ نہیں کہ ایک چیز کو پکڑ لیا، لوگ استخارہ کیا جی بھی نہیں کہہ رہا ہے، لوگ بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے وہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے، برا ہے، ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، اور پھر میں شادی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بنا دی. اس بالکل غلط معاملہ ہے. انسان کو جو اختیار ہے اولاً کا قدم اٹھانے کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے دعا کرے قدم اٹھانے سے پہلے. جی ہاں جی، اکثر یہ اسی جگہ پہ ہوتی ہے جی، یعنی لڑکے کو اگر لڑکی کو لڑکا اگر پسند آ جائے، ہاں اب لوگ چاہے برا بھی بولیں اس کو، لیکن بولے کہ جیسا بھی ہے اس کو اچھا کر دے. اس میں اللہ کے رسول نے فانظر الیہ یعنی اس کو دیکھو کس لیے کہا ہے؟ اسے تھوڑی کہا ہے چلو کوئی بات نہیں دعا کرو اچھا بنا دے گا، نہیں، دیکھو وہ تحقیق ضروری ہے، مشورہ کرنا، یہ کرنا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم میں اپنی والدہ کی طرف سے جب بھی صدقہ کرتی ہوں تو وہ سب یعنی سارے فوت شدگان یا رشتہ داروں کی طرف سے صدقہ بھی کر دیتی ہوں، تو کیا میری والدہ کے ثواب میں کمی آئے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو اور اجر سے نواز دے. جی تو ایسے ہی اختیار کرنا چاہیے ہمیشہ. انسان بھائی یہ انسان کے اپنے اس کے اوپر ہے، اس صادق قلبی کے اوپر ہے. اب اس میں وسعت قلبی کیا ہے؟ کیوں نہیں بھائی، انسان خیر کو بالکل لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، مشکل کام ہے نہیں ہے، مشکل کام کیوں نہیں ہے؟ انسان کا دل گردہ ہونا چاہیے نا کہ جتنا فائدہ ہو اپنی والدہ کو اتنا دوسرے کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے. کچھ ایکسٹرا پیسے تو وہ پے کر نہیں رہا ہے بھائی، اتنے ہی ہے 100 ریال 200 1000 ریال اگر دے رہا ہے مسجد کے لیے، کہا کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کی طرف سے والدہ کی خصوصیت تو کچھ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے والدہ کا حق آپ رکھا ہے اس بارے میں کہ ان کے لیے صدقہ کریں، لیکن والدہ کا پہلے نام کر دیے، اس کے ساتھ اور بھی سارے خاندان والوں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ قربانی کیجیے، ساری امت کو اپنے میں شریک کر لیجیے، کوئی حرج نہیں. یعنی روٹین میں ایسے ہی بنا لینا چاہیے زندگی، آپ بنا لیجیے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال بہن کا صاحب بہن پوچھتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر قرآن مجید اگر پڑھ کر میں اپنے والدہ کو اگر بخشوانا چاہوں تو کیا حکم بنتا ہے؟ دیکھیے جو ہے اس سلسلے میں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام میں سے یہ ثابت ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے بخشا کرتے تھے. ہے کہ نہیں؟ یہ بات کے علماء نے فقہاء نے اجتہاد کیا ہے. ظاہر بات بہت سے علماء اس طرف گئے، امام شافعی وغیرہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت آپ کا طریقہ زیادہ اتباع کے لائق ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم مسجد حرام میں یعنی اگر تنہا نماز پڑھ لیں بنا جماعت کے تب بھی کیا 1 لاکھ رکعت کا نماز کا ثواب ملے گا؟ ظاہر بات 1 لاکھ کا آپ کو ملے گا، لیکن 1 لاکھ جماعت کا نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جماعت کی افضلیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، لیکن ویسے آپ کو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. اچھا جماعت کی بھی 1 لاکھ جماعت کا؟ ظاہر بات ہے. اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر مکہ کے حدود حرم میں اگر جو مساجد ہیں وہاں پر نماز پڑھنے پر کیا؟ دیکھیے بار بار یہ بات گزر چکی ہے، اہل علم کا اس میں 2 قول ہے نا. میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے کہ جہاں کہیں پڑھا جائے اس کو پورا ثواب ملے گا، لیکن بعد معتبر علماء جو ہے شیخ بن باز وغیرہ گئے ہیں، اس لیے میں ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے تھوڑی سی مجبوری ہو نہیں آ سکتے ہیں، انشاءاللہ چلو خیر کی امید رکھتے ہیں. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ایک مرتبہ رمضان میں 9 بجے کے بعد جو ہے میرے ہسبینڈ نے زبردستی میرا روزہ تڑوایا، پانی پلوایا اور میرے ساتھ جمع کیا، تو اس روزے کا کفارہ اور کیا کیا چیزیں اس کے میرے اوپر آتی ہیں؟ دیکھیے آپ اگر موافق ہو گئی تھیں روزہ توڑوانے کے بعد مجامعت کے لیے، اس لیے کہ زبردستی پلانے سے آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا. زبردستی اگر آپ کو مارنے کے یعنی زبردستی کا معنی یہ نہیں کہ ارے ضد کیا ہے، نہیں، زبردستی کا معنی ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ ہم کو مارے گا، ہے نا، ہے کہ نہیں، ہم کو کہیں طلاق نہ دے دے، یہ زبردستی کا معنی ہے. ارے پی لو نا، ارے ضد کرنا یہ زبردستی نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے بھائی، میں نہیں چھوڑ دیا آپ کے، ہے کہ نہیں. اور اگر فعلاً آپ کو زبردستی طلاق دینے کی یا مارنے کی، گھر سے باہر کر دینے کی دھمکی دی ہے اور آپ نے وہ پلایا تو آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا.
اور آپ اب مجھ پر موافق ہو گئی ہیں تو گویا کہ آپ نے حالت روزہ میں جمع کیا ہے، تو دونوں کو کفارہ مغلظہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. اور یہ جو بہانہ بنایا ہے کہ پہلے افطاری کریں پھر جمع کریں، یہ بہانہ اللہ کیا نہیں چلے گا. اس لیے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل میں کھانا پینا نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ رمضان کے دن میں کیا ہے؟ جمع کرنا ہے. لہذا علماء کہتے ہیں اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگے گا، اس کو کفارہ دینا ہی پڑے گا. کفارہ مغلظہ جو ہے ایک غلام آزاد کرنا، نہیں ہے تو کیا کرنا؟ 60 دن کے لگاتار روزے رکھنا. کتنا؟ 60 دن کے لگاتار. اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ. زنا، چوری اور ڈاکہ سے بھی برا گناہ ہے. زنا اور چوری اور ڈاکہ سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا. اور اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا ہے تو کیا ہے؟ اسے 60 مسکینوں کو 60 دن کا لگاتار روزہ رکھے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی اگر زبردستی منہ میں پانی اگر ڈال دیں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں. اگر زبردستی کا حکم ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں. اگر زبردستی کے بعد رضامندی ہے تو پھر دونوں کے اوپر ہے. دونوں پر. جی. اسی کا قریبا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم کیا اگر یعنی ہم بستری تو نہیں ہے، صرف بوس و کنار وغیرہ کا، اس سے بھی کچھ کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. اس میں یہ جائز ہے اس کے لیے، خاص طور اس شخص کے لیے جسے اپنے اوپر کنٹرول ہو کہ وہ جمع کے اندر واقع نہیں ہوگا یا اس کا انزال نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے جائز ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی شخص قاتل ہو تو کیا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قاتل ہو کس کی وراثت میں؟ جس کو قتل کیا ہے. جس کو قتل کیا ہے یا اس کا الگ سے قتل کیا کسی اور کا؟ نہیں، الگ سے قتل کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر جس کو قتل کیا ہے اس کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملنے والا ہے، خاص طور اگر قتل عمد ہے تو. اور اگر قتل خطا ہے تو اس میں اس کو وراثت کا حصہ ملے گا. لیکن اگر قتل عمد ہے تو اس پر حصہ مقتول کی وراثت میں سے محروم کر دیا جائے گا، اپنا باپ ہی کی وراثت کیوں نہ ہو. جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.